سر جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کا جو میجر پارٹ ہے وہ عدلیہ سے جڑا ہوا ہے، جس میں ججز ٹرانسفر اور جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں ان کی بات کی جا رہی ہے. آپ کیونکہ سینئر ایڈوکیٹ پاکستان ہیں، آپ کی نظر میں یہ کس طرح سے ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے سپریم کورٹ کے اختیارات کم ہو جائیں گے، یا یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس بن رہے ہیں تو عوام کا ٹائم بھی بچے گا، عوام کا جو فیصلے ہیں، انصاف ہے، وہ بروقت مل سکے گا؟ آپ کا کیا نظریہ ہے اس کے اوپر؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بنائے جانے کے تو میں بالکل حق میں ہوں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹ کوڈ بی اے گڈ ڈیولپمنٹ. بٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو اختیارات ایسے دے دینے کہ جو کہ اب اس کو کیسز کو بھی وہ فائنل ججمنٹ اور آن فیکٹس بھی کیسز کو دیکھ سکتا ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو اندازہ اور جو نظریہ ذہن میں تھا، ایون دا لیٹ شہید لیڈر آف دا پاکستان پیپلز پارٹی، وہ یہ تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ایک قسم کا ڈکلیریٹری کورٹ ہوگا. آئین میں کا کوئی تنازع ہوگا کسی کیس میں تو اس کے پاس ریفر کر دیا جائے گا، اور وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس پہ جو قانونی اور آئینی پوزیشن ہے، اس کی جو انٹرپریٹیشن قانون کی آئین کی ہونی چاہیے وہ کر دے گا. اور وہ علیحدہ کورٹ ہوگا، علیحدہ چیف جسٹس ہوگا اس کا، اور جس طرح یہ شریعت کورٹ ہے تو اس کا، لیکن اس میں وہ تشریح کر دے گا، اور وہ تشریح بائنڈنگ ہوگی سپریم کورٹ کے، کیونکہ یہ صرف اور صرف کانسٹیٹیوشنل ڈسپیوٹس کو پر ایک فائنل جو کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے. آپ کرتے ہیں کہ اسکولوں میں داخلے ہیں، اس پہ آپ ایک پٹیشن کر دیتے ہیں آرٹیکل 25 کی کہ یہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، اس میں امتیاز برتا جا رہا ہے، اور اس کے آپ کو فیکٹس دیتے ہیں. تو کانسٹیٹیوشن کورٹ نے صرف وہ کانسٹیٹیوشنل ایشو کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور اب وہ جب وہ بتا دے گا کہ اس میں آرٹیکل 25 کا کیا کس طرح وہ اس میں اس بحث میں شامل ہوتا ہے اور کیا اس کا تقاضا ہے، تو وہ اس کے بعد وہ کیس اس کے پاس نہیں رہے گا، وہ سپریم کورٹ کے پاس ہی جائے گا. بٹ the Supreme Court will have to decide on the basis of the interpretation of the law and the constitution made by the constitutional court. صحیح، یعنی کہ جو ایک فائنل ڈیسیژن ہوگا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہی ہوگا. وہ فائنل ڈیسیژن آن دی میرٹس آف اے کیس وہ سپریم کورٹ کا ہی ہوگا. صحیح. وہ کیس جو جا رہا ہے سپریم کورٹ میں ہے، وہ اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چلا جائے گا اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ کہ کانسٹیٹیوشن کی جو پروویژنز اس میں ریلیونٹ ہیں ان کا کیا تقاضا ہے. صحیح سر، اور ایک اور چیز ہم جاننا چاہیں گے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں ان میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور کیا وہ طریقہ کار جو ہے وہ میرٹ پہ ہی ہوں گی جتنی اپوائنٹمنٹس ہیں؟ نہیں، ابھی تو اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ اب یہ سپریم کورٹ کے کوئی 24-25 ججز ہیں اس وقت، کن کو وہ بھیجتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں. کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ڈائریکٹلی وکلا بھی آ سکتے ہیں، کوئی وکلا آتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز میں سے ہی سلیکٹ کرتے ہیں. یہ تو ابھی مبہم ہے. صحیح صحیح. اور سر جو ججز ٹرانسفر کی بات کی جا رہی ہے آرٹیکل 200 میں کہ اگر کسی جج کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور وہ ٹرانسفر نہیں ہونا چاہتا تو اس کو ریٹائرڈ تصور کیا جائے گا، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ تو کوئرسو میئر ہے نا ٹرانسفر کرنے کا. صحیح. اس پہ ایک آپ سر پہ تلوار رکھ کے یا کن پٹی پہ پستول رکھ کے آپ کہہ رہے ہیں اس کو کہ تم جاؤ ادھر. یہ تو قانون کے تحت اس طرح نہیں ہو سکتا. اس کی چوائس ہونا ضروری ہے، اس کی مرضی ضروری ہے. انڈیپینڈنس آف دی جوڈیشری کا یہی تقاضا ہے کہ اس کو وہ ایکسپٹ کرے اس کو، اور ورنہ یہ گھر بھیجنے والا تو معاملہ ایک دو جگہ پہلے قوانین میں آیا ہے. یہ کوئی اچھی یہ بات نہیں ہے، اور اس میں بالکل کوئرشن ہے. پستول
رکھ کے کنپٹی پہ آپ کہیں آپ خیبر پختونخوا سے سندھ کے چلے جائیں یا بلوچستان چلے جائیں، تو یہ اس طرح، یہ میرا نہیں خیال اس کو کوئی عدالت اپ ہولڈ کرے گی صحیح ایز ویلڈ. صحیح. سر اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ ایک جج جس کو ٹرانسفر ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا وہ زیادہ بہتر فیصلے دے گا، یا وہ جج جس کے سر پہ یہ تلوار لٹکی ہوئی ہوگی کہ جی اگر میں نے کوئی فیصلہ اگر کسی کے اگینسٹ دے دیا اور کسی کو برا لگ گیا تو مجھے تو ٹرانسفر کر دیا جائے گا، تو پھر اب کیا فیصلے جو ہیں وہ کسی پریشر میں آئیں گے، یا وہ ایک ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ آزاد فیصلے آئیں گے؟ نہیں، پریشر میں یہ تو ججز جو بقایا جات ہیں یہ تو پہلے ہی کمپرومائزڈ ہے. صحیح. اور انہوں نے تو دیکھیں، ایک چیز ہے کہ ایک جج کو 15 نمبر سے لاہور ہائی کورٹ لا کے، یہ اب ایک ہے 26ویں آئینی ترمیم، جی ایک ہے اس کی ورکنگ. وہ 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی بہت لوگوں کو اختلافات تھے اور بہت سارے ہیں، لیکن اس کی ورکنگ جو اس کے بعد ہوئی ہے، اس پہ ورکنگ، اس نے وہ میلس فور تھاٹ جو اس میں ساری میں تھی وہ اس کو بڑا بے نقاب کر دیا اور کلیئر کر دیا. اب جو ترمیم، میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ترمیم، یہ یاد رکھیں میری بات، یہ نوٹ کریں، کوئی ترمیم جو کہ جس پہ بحث نہیں ہوئی پارلیمنٹ میں، اور جس کو جو ایک آدمی کو سرو کرتی ہو، پرسن اسپیسیفک ہو، وہ ریت کی دیوار ہے، وہ نہیں چلے گی. صحیح. اور وہ آپ دیکھ لیں یہ 26ویں ترمیم کے ساتھ کیا ہوا. 26ویں ترمیم وہ کیا کوئی 7 مہینے پہلے آئی ہے، اور یہ آئین کی ترمیم ہے، آئین میں ترمیم. اس کو دیر پا ہونا چاہیے، اس کو 2-3 جنریشن کے لیے ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں گے اس کو 7 مہینے کے اندر ہی یہ ختم ہو گئی. یہ ریت کی دیوار تھی 26ویں ترمیم، اور انہوں نے اس جو 27ویں ترمیم ہے اس کو بھی ایک ریت کی دیوار بنا دیا ہے بائی اوور ایکسٹینڈنگ دی پریویلیجز بینگ گرانٹیڈ ٹو اینی ون مین. تو سر ابھی جو 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں اس کو پھر کون سی دیوار کہیں گے ہم؟ کیونکہ 26ویں بھی اگر ریت کی دیوار تھی، ساتھ ہی 27ویں آئی، اور ابھی 27ویں ابھی پاس بھی نہیں ہوئی. آلریڈی وزراء، حکومتی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 28ویں بھی آئے گی اور 29ویں بھی آ سکتی ہے. آنے کو تو جتنی مرضی لا سکتے ہیں. اب ان کے پاس ایک نمبر، اب یہ تو ہے نا اس طرح کہ میرے پاس ایک ہتھوڑی ہو اور ہتھوڑا، اور میں وہ میرے ہاتھ میں تھوڑا آ جائے تو میں ہر چیز کو جو بھی چیز ہوگی، کوئی گلاس پڑا ہوگا، کوئی جگ پڑا ہوگا، کوئی چیز بھی پڑی ہوگی، میں اس کو ایک یہ کیل ہی سمجھوں گا. جی انگریزی میں کہتے ہیں he who has a hammer in his hand thinks everything is nail. تو وہ ہر جگہ ہی مارتے رہیں. ان کو یہ اختیار آ گیا ہے، نمبر ان کے پاس آ گئے. صحیح. سر اگر میں بات کروں ماضی میں اگر کچھ بھی ہوتا تھا عدلیہ کے ساتھ یا کوئی بھی رد و بدل کی جاتی تھی، اگر میں 2007 کی بات کروں تو اس وقت ایک وکلا تحریک چلی، لوگ سڑکوں پہ آئے، جرنلسٹ ہوں، وکلا ہوں، ایک پراپر تحریک چلی تھی. اب کی بار ہم نے دیکھا کہ 26ویں ترمیم کو اپوز تو بہت کیا گیا لیکن وکلا کی طرف سے کوئی تحریک نہیں چلی. آلدو کے کیسز جو ہیں وہ لگ گئے 26ویں ترمیم پہ، ان کے اوپر بحث بھی ہوئی، لیکن کیا وکلا تحریک ختم ہو گئی ہے، یا کیا وکلا نے ہار مان لی ہے، یا کوئی عدلیہ کا وقار رہ نہیں گیا؟ نہیں، عدلیہ کا کوئی وقار نہیں رہ گیا. اس کے لیے میں آپ کو ابھی بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں کہ میرا تو دل نہیں کرتا ان ججز کو سپورٹ کرنے کا. انڈیویجول بیچ میں 5 ہیں جو بڑے مرد ہیں، اور سوری فار دس ڈیفینیشن، جو بہت بڑے بہادر لوگ ہیں. جی اچھا، اب یہ جو وہ ایک تو یہ ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ججز نے اتنا ڈس اپوائنٹ کیا ہے کہ وکلا ان کے لیے نکلنا نہیں چاہتے، لیکن وکلا کی اپنی بھی ذمہ داری ہے، اور چند لیڈرز ایسے ہیں باہر جو کہ یہ کر سکتے تھے، اور ان کو کرنا چاہیے، اور وکلا موبلائز ہو جائیں گے. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے.
صحیح. اور یہ خاص کر جو تاعمر استثناء کا ہے. جی جی بالکل. تاحیات آرٹیکل 248. آرٹیکل 248, آرٹیکل 243 اینڈ آرٹیکل 248. جی تو سر اس میں تو پیپلز پارٹی آپ کی جماعت ہے، وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ تاحیات کر دیا جائے، امیونٹی دے دی جائے. تو ہم نے تو یہی سنا تھا کہ نو ون از ابو دا لا. اف نو ون از ابو دا لا اینڈ ایوری ون شوڈ بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود دا لا، تو یہ کیا یہ امیونٹی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں جی نہیں، جب تک صدر کا بھی تب ہے کہ جب تک وہ صدر ہے، جب تک وہ صدر ہے he ڈیورنگ ہز ٹرم آف represents the آفس. federation. بالکل. He is the symbol of the office, symbol of the federation. صحیح. And the federation can't be asked to bow before any or even court. اور ہم نے یوسف رضا گیلانی کے کیس میں ہمارے سپریم کورٹ نے یہ بھی دیکھیں، یہ بھی کیا ہے، ہمارے سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا اور حتمی فیصلہ بھی یہ دیا کہ جو ہمارا پریزیڈنٹ ہے پاکستان کا، اس کو جا کے پیش کیا جائے ایک تھرڈ کلاس میجسٹریٹ آف سوئٹزرلینڈ. اب میں تو اس کی مخالفت کرتا تھا کہ یو کانٹ آسک دا پریزیڈنٹ، the president is above this. جب وہ نہیں رہیں گے پریزیڈنٹ، پھر آپ ان سے ان کا احتساب کر لیجئے. پر یہ جو لائف ٹینیور، لائف ٹائم، یعنی جب تک وہ آفس ہولڈ کرتے ہیں اس کا تو کہا جا سکتا تھا، پر یہ جب لائف ٹائم اتنا ٹوٹل امبریلا جی صدر کو یہ استثناء ہے کسی فوجی کسی یہ جو فوجداری کیس میں، کسی فوجداری کیس میں، اینڈ ایون ان سول کیسز، فوجداری کیس میں اگر وہ آپ کے سامنے گولی مار کے کسی کو قتل کر دے، he can't be tried or taken to before a court until as long as he is the president. یہ اور بات ہے کہ ایسے بندے کے خلاف 2 دن بعد مواخذے کی تحریک آ جائے اور اس کو نکال دیا جائے. بٹ the law is so clear کہ آپ کے سامنے اس کیمروز کے سامنے ایک بندہ دوسرے کو گولی مارتا ہے، گولی مارنے والا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. صحیح سر. اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں تو انہوں نے اس ملک کو کانسٹیٹیوشن دیا. آج پیپلز پارٹی کی مدد سے ہی، ان کی سپورٹ سے ہی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری چیز کو کہ کیا یہ وقت کی ضرورت تھی؟ کیا پیپلز پارٹی کو امینڈمنٹس میں سپورٹ کرنا چاہیے، یا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا وہی ٹھیک تھا؟ دیکھیں 1973 کا کانسٹیٹیوشن بڑا بیلنسڈ کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس میں اب فار انسٹنس میں سمجھتا ہوں کہ جو چینجز نہیں آنے چاہیے، یو کین ناٹ چینج، شوڈ ناٹ وہ 2/3 میجورٹی ہو تو کر ہی سکتے ہیں. یہ انلیجیٹمیٹ ہوگا گو، اور یہ آئندہ عدالت کسی وقت یہ اس کو سارے کو ایگزامن کر سکتی ہے کہ لیجیٹمیٹ ہوا کہ نہیں. 26ویں ترمیم جب تھی اس وقت وہ چیلنج ہو گئی تھی، اس وقت اس کو اس میں پٹیشن ایسی آئی تھی سپریم کورٹ میں جن میں ان کو وہ کر دیا گیا تھا، کالعدم قرار دلوانے کی درخواست کی گئی تھی. اب وہ چل رہی ہیں، اب وہ پینڈنگ ہے. پہلے یہ اگر اس میں سے ہم اس کو آئینی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان پٹیشنز کا وہ ججز فیصلہ کریں جو اس وقت سپریم کورٹ کے ججز تھے اس وقت، اور وہ بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب دوسرا یہ کہ وہ اگر فرض کرو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارا 26ویں آئینی ترمیم ہے یہی غلط ہے،